جب تک تم اپنے ملنے جلنے والوں پر رحم نہیں کرو گے، جب تک تم مسلمان پر رحم نہیں کرو گے، جب تک تم انسانوں پر رحم نہیں کرو گے تو آسمان والا تم پر کیسے رحم کر سکتا ہے؟ آج ہمیں اپنے عیب نظر نہیں آتے، اپنی برائیاں نظر نہیں آتی، اپنی برائیوں پر ہماری نظریں نہیں ہیں، اپنی برائیوں پر ہماری نگاہیں نہیں ہیں۔ اگر برائیاں کسی کی نظر آ رہی ہے، برائی اپنے دوست کی نظر آ رہی ہے، برائیاں کسی کی نظر آ رہی ہیں، برائیاں مسلمانوں کی نظر آ رہی ہے۔ میں خود کو بے نمازی نہیں کہتا، میں لوگوں کو بے نمازی کہتا پھر رہا ہوں۔ میں خود زنا نہیں چھوڑتا، میں خود گناہ نہیں چھوڑ رہا ہوں، میں خود اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہا ہوں، میں لوگوں کو تانے دیتا ہوں، میں لوگوں کو یہ الفاظ کہتا ہوں یہ گناہ گار ہے، اس کی فلاں برائی ہے، میں لوگوں میں اس کو ذلیل کرتا پھرتا ہوں۔ اللہ کی رحمتیں نہیں اتر سکتی، اللہ کی مدد نہیں اتر سکتی جب تک یہ نگاہیں اوروں کے اوپر سے نہیں ہٹے گی اور اپنے اوپر نہیں آئے گی۔ کسی سے خطا ہو جائے، کسی سے گناہ ہو جائے، لاؤ ایسا انسان دکھاؤ مجھے جس سے گناہ نہ ہوتے ہو۔ انبیاء معصوم ہوتے تھے، انبیاء معصوم تھے، خطا ہر انسان سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر برائی بھی رکھی ہے، انسان کے اندر نیکی بھی رکھی ہے۔ جو تم اوروں کی برائیوں کو، اوروں کے گناہوں کو اس طرح اچھالتے ہو جیسے کہ تم سے گناہ ہوا ہی نہیں۔ قربان جاؤں اپنے رب پر، اپنے اللہ، وہ بندوں کے گناہوں کو چھپا رہا ہے۔ اللہ اگر بندوں کے گناہ نہ چھپاتا، گناہوں پر پردہ نہ ڈالتا تو لوگ ایک دوسرے کو ذلیل و خوار کر کے مار دیتے ہیں۔ ہائے ان لوگوں کا جینا دشوار ہے جن سے خطائیں ہوئی ہے۔ ارے گناہ تو سب سے ہوتے ہیں، کسی کی خطائیں ظاہر ہے، کسی کی خطائیں چھپی ہوئی ہے، لیکن بتاؤ تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ کیا تمہیں شریعت یہ حق دیتی ہے؟ کیا شریعت تمہیں یہ اجازت دیتی ہے تو کہ تم اپنے بھائیوں کی برائیوں کو اچھالو، ان کو ذلیل و رسوا کرو، مجلسوں میں بیٹھ کر، چوراہوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ ان کی برائیوں کی گفتگو کرو، ان کو ذلیل و رسوا کرو؟ اور اس طرح ہم برائیاں کرتے ہیں جیسے ہم سے گناہ نہیں ہوئے ہیں۔ میں جس گناہ کے اندر ملوث ہوں، میرے اندر جو گناہ ہیں، مجھے اس گناہ کا وبال، مجھے اس گناہ کی برائی نظر نہیں آ رہی، مجھے اس گناہ کی نحوست نظر نہیں آ رہی ہے۔ اگر کوئی دوست، کوئی فلاں اس گناہ میں ملوث ہو جائے تو میں اس گناہ کی آفتیں، اس گناہ کی پریشانیاں لوگوں کو بتاتا پھرتا ہوں، اور لوگوں کو بتاتا ہوں کہ فلاں نے یہ گناہ کیا ہے۔ ہائے میرا اللہ کتنا کریم ہے، میرا اللہ کتنا غفور ہے۔ لوگوں کی مجلسوں میں معافی نہیں ہے، لوگ ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگ کسی کو معاف نہیں کرتے۔ آؤ اپنے رب کی بارگاہ الہی میں زندگی بھر کے گناہ لے کر آؤ اور رب سے کہو کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ رب کہتا ہے کہ تیرے گناہوں کو اس طرح معاف کر دوں گا جیسے تو نے گناہ کیا ہی نہیں، تیرے گناہوں کو اس طرح مٹا دوں گا، تیرے گناہوں کو اس طرح ختم کر دوں گا، تیرے گناہوں کو اس طرح مٹا دوں گا جیسے تو نے گناہ کیا ہی نہیں۔ عزیزان ملت، عزیزوں اور پیاروں، میرے عزیزوں اور بھائیوں، کامیابی نہیں مل سکتی، ترقی نہیں مل سکتی جب تک یہ نگاہ اپنے اوپر نہیں آئے گی، جب تک گناہ کے وبال کی، گناہ کی نحوست کی، اپنے گناہ کی نحوست کی فکر نہیں کی جائے گی، ترقی نہیں مل سکتی، دینداری نہیں آ سکتی، رحمت اور برکتیں نہیں اتر سکتی۔ جاؤ بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، یہ گناہ گار ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے گناہ اتنے ہیں کہ اس کو بستی سے باہر نکال دو، کہیں ایسا نہ ہو جائے اس کے گناہ کی نحوست اس بستی پر پڑ جائے، اس بستی پر آ جائے، پوری بستی ہلاک اور برباد ہو جائے۔ لوگوں نے اس شخص کو اس بنا پر نکالا، بستی سے باہر کر دیا۔ وہ نوجوان شہر کے داخلی گیٹ کے سامنے خالی میدان میں تنہائی میں جا پہنچا۔ کھانے کے اسباب نہیں، پینے کے اسباب نہیں، رہنے سہنے کے اسباب نہیں، اوڑھنے بچھونے کے اسباب نہیں، آرام اور سکون کے اسباب نہیں، ہر چیز ختم۔ اور ادھر اس کی موت کا وقت قریب ہے، موت آ گئی۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو پیغام مل رہا ہے، وحی کے ذریعے اللہ کا پیغام آ رہا ہے کہ موسیٰ بنی اسرائیل کے اندر یہ اعلان کر دو کہ جس کے گناہ زیادہ ہے، وہ میرا ایک ولیوں میں سے ایک ولی گزرا ہے
جنگل کے اندر ویرانے میں پڑا ہے، جو اس کی جنازے کی نماز پڑھ لے گا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ دل کے کانوں کو کھول کر سنو، دل کی گہرائی کے ساتھ سنو۔ آج تم جو اوروں کی برائیوں کو اچھالتے، اوروں کو برا بھلا کہتے ہو، اپنے گناہ تمہیں نظر نہیں آتے۔ ان گناہ گاروں کی، ان نافرمانوں کی اللہ کے یہاں زیادہ عزت ہوتی ہے، اللہ کی نگاہ ان پر زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہ زیادہ گمراہی کی طرف ہے۔ عزیزان ملت، بہت سارے شخص اس وجہ سے زیادہ گناہوں میں ملوث ہے کیونکہ ہم نے ان کو درد دینا بند نہیں کیا، ہماری طرف سے ان کو تسلیاں نہیں مل رہی ہے، ہماری طرف سے اس کو سکون راحت نہیں مل رہا ہے، اس وجہ سے اکثریت لوگوں کے گناہ نہیں چھوٹ رہے۔ ہم زنا کرنے والے کی برائیوں تو کر رہے ہیں، اس کو یہ احساس نہیں دلا رہے ہیں کہ بیٹا بھائی کوئی بات نہیں، انسان ہے، خطا کار ہے، برائیاں ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، گھبرا نہیں، ڈر نہیں، کسی سے نہیں گھبرا، اللہ اتنا کریم ہے، اللہ اتنا رحیم ہے، گناہ معاف کرنے پر قادر ہے، اپنے گناہ سے توبہ کر لے، اللہ تیرے تمام گناہوں کو معاف کر لے گا۔ ہم اس کو بھلا کر اس بات کی تسلی نہیں دیتے، ہم اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم لوگوں سے اس کی برائیاں کرتے پھرتے ہیں۔ اسی بنا پر اکثریت ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے بھائیوں کی اکثریت یہ ہے کہ اس وجہ سے وہ اور گناہ کر رہے ہیں۔ بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، لوگوں کا ہجوم چل پڑا، سارے لوگ چل پڑے اس جگہ پر۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اس کو اچھی طرح غسل دو، اس کو اچھی طرح دفناؤ، وہ میرا اچھا بندہ ہے، وہ میرا پیارا بندہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کے تمام شخص وہاں موجود ہو گئے، وہاں پہنچ گئے، لیکن وہاں جا کر دیکھتے ہیں یہ گناہ گار پڑا ہے، جس کو ہم ذلیل سمجھتے ہیں، جس کو ہم رسوا سمجھتے ہیں، جس کو ہم نے بستی سے اس بنا پر نکالا تھا کہ خطا کار ہے، اس کو باہر نکالو۔ لوگوں نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ نے کہا کہ تم صحیح کہتے ہو، موسیٰ نے کہا تم صحیح کہتے ہو، فوراً اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ موسیٰ یہ لوگ صحیح کہتے ہیں، گناہ گار تھا، خطا کار تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو گناہ گاروں کے اللہ کے یہاں کوئی عزت نہیں ہے؟ گناہ گاروں کا اللہ کے یہاں کوئی مقام نہیں ہے؟ ارے اللہ ہمارا بھی ہے، اللہ ان کا بھی ہے، جو گناہ کرتے ہیں، جو نیکی کرتے ہیں، اللہ سب کا اللہ ہے۔ معاف کرنے کا حق اللہ کو ہے، جزا دینے کا حق اللہ کو ہے، سزا دینے کا حق اللہ کو ہے، ہمیں کہاں ہے؟ اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے سزا دے دے۔ ارے نیک بھی اللہ کے یہاں بچ نہیں سکتے اللہ کی پکڑ سے۔ اللہ ایک پانی کی بوند کا حساب لینے پر آ جائیں، نیک بھی اس پانی کا بوند کی حساب نہیں دے سکتے۔ تو تمہیں کس نے بتایا؟ تمہیں کس نے بتایا کہ برائی کرنے والا بچ نہیں سکتا اللہ کی بارگاہ میں؟ تمہیں نے کہاں سے پڑھا یہ سبق؟ تمہاری سمجھ میں بات کیوں نہیں آتی؟ گناہ گار کے لیے ہی مسئلہ نہیں ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرے حساب کو آسان کر دے۔ ام عائشہ کہتی ہے اے میرے شوہر، اے کائنات کے رسول، کہ آپ اللہ کے چاہتے نبی ہیں، لاڈلے نبی ہیں، آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ آپ بخشے بخشائے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ام عائشہ سے کہا کہ عائشہ دراصل بات کچھ اس طرح ہے، اگر اللہ رب العزت پوری کائنات سے حساب لینے پر آ جائے تو ہم ایک پانی کی بوند کا حساب نہیں دے سکتے۔ تو وہاں ڈر اور خوف گناہ گاروں کے لیے نہیں ہے، نیکوں کے لیے بھی ہے، نمازیوں کے لیے بھی ہے۔ ہر وقت اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے سب کو۔ اللہ کے اس کو کچھ نظر نہیں آیا جب اس نے خود کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا اور اس نے اپنے سر کو اوپر اٹھایا اور اس نے کہا کہ اللہ دھتکارا ہوا ہوں، بھگایا ہوا ہوں، نکالا ہوا ہوں، ذلیل کیا ہوا ہوں، اللہ سنا ہے تو غفور الرحیم ہے، تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تو نے بھی چھوڑ دیا تو کہاں جاؤں گا؟ تو نے بھی چھوڑ دیا تو کہاں جاؤں گا؟ کہ جب اس نے مجھے یہ الفاظ کہے، کہ جب اس نے مجھے یہ باتیں کہی کہ دل ٹوٹا ہوا ہے، اللہ کھانے کا کوئی اسباب نہیں ہے،
ہر چیز ختم ہے، محتاج ہوں آپ کو آپ کی ذات کا واسطہ، کہ جب یہ گڑ گڑایا، جب اس نے رونا شروع کیا، جب اس نے مجھ سے لو لگائی تو میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور کیا کہا آگے، کان کھول کر سنو، کتنی اہم بات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہی کہ موسیٰ مجھے اپنی ذات کی قسم، اگر میرا یہ بندہ آج مجھ سے پوری امت کا سوال کر لیتا تو میں سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ ہم مانتے ہیں لوگوں سے گناہ ہوتے ہیں، لوگوں سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، ہم بھی اسی میں ہیں، ہم گناہوں سے بچے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ایسا ہے کسی کے گناہ چھپے ہوئے ہیں، کسی کے گناہ ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن جن کے ظاہر ہو جاتے ہیں تم ان کے گناہوں کو کیوں اچھالتے ہو، تم ان کے گناہوں کا کیوں تذکرہ کرتے ہو؟ ارے تمہیں کیا پتا، اس نے اللہ سے توبہ کر لی، تو کیوں گنہگار ہو رہا ہے، تو کیوں مصیبت میں پھنس رہا ہے اس کے گناہوں کا ذکر کر کے؟ تجھے کیا معلوم اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہو؟ تجھے کیا خبر اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہو؟ ہائے کسی نے صحیح کہا ہے کہ دل کے ففود جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج ہم اگر سب کو سینے سے لگانے والے نہ بنے تو ہم یوں ہی سسکتے رہیں گے، یوں ہی جلتے رہیں گے، یوں ہی تڑپتے رہیں گے۔ گزارش کرتا ہوں موت دیبانہ، گزارش کرتا ہوں، ہمارا ذمہ دار ہمارا رب موجود ہے، ہم فیصلہ کرنے والے نہ، ہم کسی کو یوں کہنے والے نہ بنے کہ اس نے جہنم خرید لی۔ ہائے کوئی کچھ معلوم نہیں ہے کہ اس دوران کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ موجود ہے، اللہ حساب کرنے والا ہے، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی کو برا بھلا کہنے کی، کس کے گناہوں کو اچھالنے کی۔ بے شمار واقعات ہیں، احادیث اٹھا کر دیکھو، ماضی کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، علماء کے واقعات پڑھ کر دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کیا ہے جنہوں نے پوری زندگی گناہ کی اور آخری پیڑھی پر پہنچے اللہ سے توبہ کی۔ اللہ نے پچھلی زندگی کی طرف نہیں دیکھا، پیچھے کیا کر رہا ہے اور ہماری کمزوری کیا ہے، ہماری کمی کیا ہے، ہم لوگوں کی پچھلی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس نے پیچھے کیا کیا ہے۔ کہیں کسی کا رشتہ ہو رہا ہے، کہیں کسی سے کوئی کام دلوایا جا رہا ہے، اگر وہ کسی سے معلوم کرتا ہے تو پچھلی زندگی کھودی جاتی ہے، پچھلی زندگی کریلی جاتی ہے، کس نے پچھلی زندگی میں فلاں گناہ کیا تھا، اس کی پچھلی زندگی میں فلاں ناکامی یہ ہے۔ اے لوگوں، اے مسلمانوں، اگر آج تم پچھلی زندگی کو اٹھا کر دیکھو گے تو سن لو، کان کھول کر سن لو، پنپ نہیں سکتے۔ لوگوں کے اگلے کردار کو دیکھو، لوگوں کی موجودہ زندگی کو دیکھو، پچھلی زندگی کو نہ دیکھو۔ برائیاں دیکھنی ہے تو اپنی دیکھو، گناہ دیکھنے ہیں تو اپنے دیکھو، نقصانات دیکھنے ہیں تو اپنے دیکھو، اچھائیاں دیکھنی ہے تو اوروں کی دیکھو، خوبیاں دیکھنی ہے تو اوروں کی دیکھو۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں فلاح ہے۔